الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد و آل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ قیامت کے متعلق، آخرت کے متعلق ہماری گفتگو جاری تھی اور یہ اس کا آخری درس ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس دن کسی کی شفاعت بھی ہوگی؟ شفاعت یعنی سفارش ہو اور وہ سفارش کی وجہ سے کیا ہے جنت میں چلا جائے۔ جواب جی ہاں، قرآن مجید اور روایات معصومین علیہ السلام سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس دن خاص لوگ جیسے انبیاء ہو گئے، ائمہ علیہ السلام ہو گئے اور خود فرشتے ہو گئے اور بعض نیک مومنین ہو گئے، وہ بھی لوگوں کی شفاعت کریں گے۔ قرآن مجید میں یہ ارشاد ہوتا ہے کہ سورہ انبیاء کی 28 نمبر آیت میں ارشاد ہے کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفعون الا لمن ارتضی وہم من خشیتہ مشفقون، کہ اللہ ان باتوں کو جانتا ہے جو ان کے روبرو اور جو ان کے پس پردہ ہیں، اور وہ فقط ان لوگوں کی شفاعت کر سکتے ہیں جن سے اللہ راضی ہے اور وہ اللہ کی ہیبت سے ہراساں رہتے ہیں۔ یعنی جن لوگوں سے اللہ راضی ہوتا ہے اور جن کی اللہ شفاعت کرنے کی اجازت دیتا ہے، ان کی جو ہے وہ شفاعت ہو سکے گی۔ اور یہ بات بڑی واضح ہے کہ جو مشرک ہوتے ہیں اور اسی شرک کی حالت میں اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو اللہ کبھی بھی ان سے راضی نہیں ہوتا، لہذا جو ہے وہ مشرک انسان کے لیے شفاعت کا کوئی امکان بھی نہیں ہے۔ شفاعت اسی کو ملے گی کہ جس کے اوپر اللہ کیا ہوتا ہے راضی ہوتا ہے اور جس کی شفاعت کرنے کا اللہ اذن دیتا ہے۔ سوال نمبر 13 ہے کہ کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ عقیدہ شفاعت جو ہے وہ توحید کے عقیدہ کے منافی ہے اور اللہ کی بجائے جو ہے وہ غیر اللہ سے جو ہے وہ مدد مانگنا ہے؟ یعنی بجائے اس کے کہ انسان جو ہے وہ اللہ سے مانگے کہ اے اللہ تو جو ہے وہ معاف کر دے اور مجھے جنت میں بھیج دے، اللہ کی بجائے جو وہ غیر اللہ سے مدد مانگی جا رہی ہے، اس سے کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ ہمیں یہ سفارش کریں اور اللہ سے یہ کہیں کہ مجھے وہ جو ہے وہ جنت میں بھیج دے، تو یہ تو توحید تو نہ ہوئی۔ ایک نقطے کے اوپر تو آپ نہیں روک رہے بلکہ آپ غیر اللہ کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کا جو جواب ہے وہ گزشتہ بحثوں سے بڑا واضح ہو جاتا ہے کہ توحید اور شرک کی جو بحث ہے اس میں ہمیں فرق کرنا پڑتا ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا، چاہے وہ شفاعت کی مدد ہو، یہ اس وقت جو ہے وہ توحید کے منافی ہوتی ہے کہ جب اس غیر خدا کو ہم اللہ کے مقابلے میں ایک مستقل طاقت سمجھتے ہوں۔ ہم کہتے ہوں کہ اللہ جو ہے وہ ایک الگ طاقت ہے اور یہ اللہ کے مقابلے میں ایک الگ جو ہے وہ طاقت ہیں۔ یعنی جس طرح دو پارٹنر ہوتے ہیں اور آپ دوسرے بندے کو کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اپنے کسی دوست کو یا اپنے کسی کمپنی کولیگ کو یہ کہیں کہ وہ ہمارا جو ہے کام کروا دے، اب دونوں وہاں پہ ایک کوئی کسی کا ماتحت نہیں ہے، دونوں آپس سے مقابلے میں ہیں، تو یہ کیا بنتی ہے؟ پارٹنرشپ بنتی ہے، یہ شرک بنتا ہے۔ لیکن اگر جو شفاعت کرنے والا ہے ہم اس سے جو ہے وہ اللہ کا محتاج مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ تو اللہ کے ماتحت ہے، اور یہ جو شفاعت کرنے والا ہے یہ شفاعت ہی تبھی کر سکتا ہے کہ جب اللہ اسے اجازت دے، اور اس شفاعت کرنے والے سے جب ہم شفاعت کرواتے ہیں تو اس سے ہم کوئی اس کی طاقت تو نہیں مانگ رہے، ہم تو اسے واسطہ بنا رہے ہیں، وسیلہ بنا رہے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کرے تاکہ اللہ جو ہے وہ ہمیں یہ انعام دے۔ تو پھر اس میں جو ہے وہ توحید کے منافی کون سی بات ہے؟ شفاعت کرنے والا اللہ کا محتاج، جو اس سے ہم شفاعت مانگ رہے ہیں، جو چیز مانگ رہے ہیں وہ بھی اللہ سے مانگی جا رہی ہے، یہ فقط وسیلہ بن رہے ہیں، اور یہ شفاعت کر بھی اللہ کی اجازت اور اذن سے رہا ہے اور شفاعت اسی کی کر رہا ہے جس کے اوپر اللہ راضی ہے، تو اس میں توحید کی خلاف ورزی کچھ بھی ہمیں نظر نہیں آتی۔ تو لہذا جو ہے وہ شفاعت کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے کہ شفاعت کی حقیقت یہی ہے کہ کسی ہستی کو اللہ تعالیٰ اپنے درمیان اور اس بندے کے درمیان جو ہے وہ، یعنی شفاعت کی ہم یوں آسان الفاظ میں بیان کرتے ہیں کہ شفاعت کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان ایک وسیلہ جو ہے وہ بنانا، اور وہ جو وسیلہ ہے وہ بھی اس اللہ کی اجازت کی وجہ سے کہ ہے اس بندے کا کیا کرے گا، کام کرے گا۔ تو لہٰذا اس میں جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی شرک والی کیا بات نہیں آتی۔ اور اگر شفاعت کو جو ہے وہ قرآنی مفہوم کے طور پہ سمجھ لیا جائے اور قرآن مجید کی آیات سے سمجھا جائے تو پھر تو جو ہے وہ اس میں اصلاً انسان یہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ اس میں کیسے جو ہے وہ شرک آتا ہے۔ جیسے سورہ نجم کی جو ہے وہ 26 نمبر آیت ہے کہ وَكَم مِّن مَلَكٍ
فی السماوات لا تغنی شفاعتہم شیئا الا من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضی۔ اب اس آیت میں دیکھیں اللہ نے جو ہے وہ نفی کی ہے کہ فرشتوں کی شفاعت جو ہے کوئی فائدہ نہیں دے گی، کہ آسمانوں میں نہ جانے کس قدر ملائکہ موجود ہیں کہ ان کی شفاعت کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ آگے پر الا لگایا، ہاں ان کی شفاعت فائدہ دے سکتی ہے، مگر کب؟ مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ جس کو اذن عطا کرے اور جس سے راضی ہو جائے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے اذن سے، اللہ کی مرضی سے شفاعت ہوگی، اور جو اللہ کی مرضی اور اللہ کے اذن سے شفاعت ہو جائے پھر اسے جو ہے وہ ہم شرک کبھی بھی تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 14 یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ عقیدہ شفاعت کا یعنی جو سفارش والا عقیدہ ہے اگر آپ یہ رکھیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ انسان جو ہے وہ گناہ کرے گا پھر، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جی میری سفارش ہو جائے گی اور میرے جو شفیع ہیں وہ میرے گناہ معاف کروا دیں گے۔ تو پھر یہ عقیدہ تو جو ہے وہ لوگوں کو کرپشن کے اوپر اور برائی کے اوپر ابارنے والا ہے۔ تو یہ کیسے، یعنی عقل اس کو کیسے قبول کرتی ہے؟ تو اس کا جواب واضح ہے کہ شفاعت کا جو مفہوم ہم نے ابھی قرآن کی آیت کے ذریعے سے پیش کیا، اگر اس مفہوم کو سمجھ لیا جائے تو یہ واضح ہو جائے گا کہ دنیا کی جو سفارش ہوتی ہے وہ الگ ہے اور جو آخرت کی سفارش اور شفاعت ہے وہ الگ ہے۔ آخرت میں جو ایک بندہ سفارش کر رہا ہے یا فرشتہ کوئی سفارش کر رہا ہے یا اللہ کے نبی جو ہے وہ شفاعت اور سفارش کر رہے ہیں، وہ سارے کا سارا جو ہے وہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے یہ کام۔ اللہ خود اجازت دے رہا ہے، اللہ خود راضی ہے، فقط اس بندے کی اہمیت کیا بتلانا موجود ہے کہ ہاں اس بندے کی اہمیت اتنی ہے کہ اللہ نے اس کو کہا ہے کہ وسیلہ بناؤ اور اس کی وجہ سے میں تمہاری بات کو کیا پورا کروں گا۔ تو لہٰذا جو ہے وہ دنیا کی سفارش اور ہے اور آخرت کی سفارش اور ہے۔ اگر آخرت کی شفاعت کے تصور کو ہم دیکھیں تو کبھی بھی اس میں یہ نہیں آ سکتا کہ اللہ جو ہے وہ ایسے بندے کی سفارش کی اجازت دے کہ جو انتہائی کرپٹ انسان ہو اور اس کی سفارش کی پرمیشن ملنے کے بعد اس کو جو ہے وہ جنت میں بھیج دیا جائے۔ نہیں، اللہ جو ہے وہ ایک معیار اور میرٹ رکھتا ہے کہ جس کے اوپر وہ راضی ہوتا ہے پھر اسی کی سفارش کا کیا ہے لوگوں کو جو ہے وہ حق ملتا ہے اور مخلوق کو حق ملتا ہے کہ وہ اس کی کیا کریں، سفارش کریں۔ تو لہٰذا اس سوال کے جواب میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ شفاعت کی وجہ سے کرپشن بڑھتی ہے، گناہ بڑھتے ہیں، سفارش کا جب نظریہ آ جاتا ہے تو میرٹ ختم ہو جاتا ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسی سوچ رکھنے والا دراصل جو اسلام میں شفاعت کا مفہوم ہے اس سے آگاہ نہیں ہے۔ وہ اس شفاعت کو دنیا والی کیا سفارش سمجھ رہا ہے، یعنی وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ہر کسی کی جو ہے وہ شفاعت ہو سکتی ہے، چاہے انسان جتنا بدبخت ہو، جتنا کرپٹ ہو، اس کی سفارش پاسبل ہے اور ممکن ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ شفاعت صرف چند ایک خاص لوگوں کی ہوگی اور وہ بھی ہمیں معلوم نہیں ہے کہ وہ کس مرحلے میں ان کی شفاعت ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ شفاعت تب ہو کہ جب اس بندے کو عذاب دیا جا چکا ہو، بہت زیادہ اسے عذاب دیا جائے، عذاب دینے کے بعد پھر جو ہے وہ اس کی شفاعت کی اجازت ملے اور اس کی شفاعت ہو جائے۔ تو لہٰذا جو ہے وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اسلام میں شفاعت کا عقیدہ اور نظریہ ہے وہ سفارش کے نظریہ سے ہٹ کے ہے۔ ہمارے ہاں جو دنیا میں سفارش ہے یہ میرٹ کا قتل عام ہے، اس کی وجہ سے معیار ختم ہو جاتا ہے، جبکہ جو شریعت میں شفاعت کا جو کنسیپٹ ہے اس کا فقط یہ تصور ہے کہ گناہ گاروں کو مایوسی سے نکالا جائے اور ان کے لیے تاریکی میں امید کی ایک ایسی کرن پیدا کی جائے کہ جیسے ایک توبہ ہے کہ توبہ کی وجہ سے ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، اللہ انسان کی رحمت میں شامل حال ہو جاتا ہے۔ تو شفاعت بھی ایسے ہے۔ تو در حقیقت جو عقیدہ شفاعت ہے انسان میں یہ احساس پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ خود کو اس قابل بنائے کہ کم از کم جو ہے وہ شفاعت کرنے والے اس کی شفاعت تو کر سکیں۔ لہذا شفاعت انسان کو مایوسی سے نکالتی ہے، انسان کو میرٹ پورا کرنے کی طرف ابھارتی ہے اور انسان کو جو ہے وہ کرپشن اور گناہوں کی طرف لے کر نہیں جاتی۔ یہ کون سی شفاعت ہے؟ جو اسلام کی شفاعت ہے، جو قرآن کی کیا شفاعت ہے، نہ کہ جو دنیا کی شفاعت ہے۔ تو لہذا سوال نمبر 15 ہم اسی ضمن میں رکھنے لگے ہیں کہ شفاعت کے لیے کون سی پھر شرائط ہیں، کون سا میرٹ ہے، کون سا معیار ہے، وہ پھر بیان کیا جائے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل شفاعت کے لیے چند ایک شرائط ہیں، ہر کسی کی شفاعت نہیں ہو سکتی، اور یہ شرائط ایسی ہیں کہ جو قرآن مجید میں اور روایات اہل بیت علیہم السلام میں بیان کی گئی ہیں، اور ہم مکمل بیان نہیں کر رہے، چند جو موٹی موٹی شرائطیں وہ آپ کی خدمت میں کیا رکھنے جا رہے ہیں کہ کم از کم یہ ہونا تو کیا ضروری ہے، اس کے بغیر تو جو ہے وہ کسی کی شفاعت بھی نہیں ہو سکتی۔ سب سے جو بنیادی شرط ہے جو قرآن مجید نے ذکر کی اور ہم اسے پہلی شرط کے طور پہ ذکر کر رہے ہیں کہ شفاعت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اذن اور اجازت لینے کے بعد ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی 255 نمبر آیت ہے کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہ کون ہے جو اللہ کے اذن کے بغیر جو ہے وہ اللہ کے ہاں جو ہے وہ سفارش کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا پہلی شرط تو یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے اذن ہوگا تو شفاعت ہوگی۔
دوسری یہ ہے کہ شفیع قیامت کے دن حق کے ساتھ گواہی دے، یعنی جو شفاعت کرنے والا ہوگا اس کی بھی کیا شرائط ہیں؟ اس کی بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ حق کی جو ہے وہ گواہی دینے والا ہو، وہ بھی کوئی ایسا کوئی عام انسان یا کوئی عام مخلوق نہیں ہے کہ جو حق کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا، نہیں، وہ حق کے ساتھ کیا کھڑا ہونے والا ہوگا۔ قرآن مجید نے سورہ زخرف کی 86 نمبر آیت میں اس کو بیان فرمایا کہ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، کہ وہ کہ جنہیں اللہ کے علاوہ یہ لوگ پکارتے ہیں وہ حق کے شفاعت نہیں رکھتے، سوائے، مگر کب وہ حق کے شفاعت رکھتے ہیں؟ سوائے اس کے کہ وہ حق کے ساتھ گواہی دے اور وہ اسے جانتا بھی ہو، تو تب جو ہے وہ انہیں حق کے شفاعت ملے گا۔ تیسری جو شرط ہے کہ شفاعت کی کیسے شرط پوری ہوگی، کہ جس کی شفاعت کی جا رہی ہے، اب یہاں سے وہ شرائط شروع ہوتی ہیں کہ کس بندے کی جو ہے وہ شفاعت ہو سکتی ہے۔ تو جس بندے کی بھی شفاعت کی جائے گی اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ایمان، اس کا عقیدہ اور دین ایسا ہونا چاہیے جو قبول ہو، یعنی اس کا ایمان کیا صحیح ہونا چاہیے۔ اگر وہ مشرک ہے، شرک کر رہا ہے، منافقت کر رہا ہے، یا اس کا عقیدہ ایسا ہے کہ جس کے اوپر اللہ راضی نہیں ہوتا، تو پھر اسے شفاعت کا حق، اس سے جو ہے وہ شفاعت نصیب ہی نہیں ہوگی، کوئی اس کی شفاعت نہیں کرے گا۔ سورہ انبیاء کی 28 نمبر آیت میں یہی ارشاد ہوا کہ الا لمن ارتضیٰ، کہ شفاعت اسی کے لیے ہے کہ جس سے اللہ راضی ہے، اور اللہ کس سے راضی ہوتا ہے؟ اللہ کبھی مشرک سے راضی نہیں ہوتا، اللہ کسی بد عقیدہ انسان سے راضی نہیں ہو سکتا۔ اور چوتھی جو ہے وہ شرط یہ ہے کہ جو نبی کا منکر ہے اس کو بھی جو ہے وہ شفاعت نہیں ملے گی، کیونکہ جو نبی کا منکر ہے، اسی طریقے سے جو آخرت کا منکر ہے، اس کے اوپر اللہ کیسے راضی ہو سکتا ہے؟ اللہ اس کے اوپر راضی نہیں ہوتا، تو لہذا اس کو کیا شفاعت نہیں ملے گی۔ اور پانچویں چیز جو بہت زیادہ کیا بیان ہوئی روایات اہل بیت علیہ السلام میں، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت سے بغض رکھتا ہے، ان سے دشمنی رکھتا ہے، تو ایسا بندہ بھی ہمیشہ کے لیے شفاعت سے محروم رہ جائے گا۔ اور چھٹی شرط یہ ہے کہ کوئی ایسا بڑا گناہ اس نے نہ کیا ہوا ہو کہ جو شفاعت میں کیا ہے رکاوٹ بن جاتا ہے، اور وہ بڑا گناہ کون سا ہے؟ وہ بہت سارے بڑے گناہ ہیں۔ اور ایک چیز جو روایات میں بیان کی گئی کہ نماز کو جو ہلکا سمجھنا ہے، اسے اہمیت نہ دینا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ چھٹے امام نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ لا ینال شفاعتنا من استخف بالصلاۃ، یہ الکافی کی حدیث ہے کہ ہماری شفاعت سے وہ بندہ محروم رہے گا جو نماز کو معمولی سمجھتا ہوگا، تو لہٰذا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ نماز یعنی نہ پڑھنے والا جو ہے اس کی تو یقیناً پھر شفاعت نہیں ہوگی، جو نماز پڑھتا ہے لیکن معمولی سمجھتا ہے اس کی شفاعت بھی نہیں ہوگی، تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ جو بے نمازی ہے وہ کیسے جو ہے وہ شفاعت کی امید رکھ سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے وہ گناہ کیا ہو سکتا ہے کہ جو بیان کیا گیا کہ جو فقراء اور مساکین کا جو ہے وہ مال کھاتا ہے، اور جو خمس اور زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتا، یہ ایک ایسا انسان ہے کہ جسے پھر شفاعت کا حق نہیں ملے گا۔ یعنی وسائل الشیعہ میں جب خمس کی روایات لکھی گئیں، اور وہاں پہ ابو بصیر کی وہ روایت موجود ہے کہ جب اس نے امام سے یہ سوال پوچھا تھا کہ وہ چھوٹے سے چھوٹا عمل بتائیں کہ جس کی وجہ سے جہنم آ جاتی ہے، یعنی شفاعت وغیرہ کے سسٹم ختم، سیدھی کیا جہنم آ جاتی ہے، تو امام نے فرمایا تھا کہ جو یتیم کے مال کا 1 درہم کھائے اس کے اوپر جہنم آ جاتی ہے، اور پھر بیان کیا تھا کہ وہ یتیم ہم ہیں، یعنی ہمارا جو حق ہے جو اللہ نے رکھا ہے، اگر اس سے وہ 1 روپیہ بھی کھاتا ہے تو پھر جہنم کیا اس کا مقدر ہے۔ اور یہی بات جو ہے وہ ایک امام رضا علیہ السلام کے غالباً خاتمے میں ملتی ہے کہ جب کسی نے یہ پرمیشن مانگی تھی کہ آپ جو ہے وہ میرے لیے اس مال کو حلال کر دیں، مجھے خمس نہ دینا پڑے، تو امام نے جو ہے وہ اس کے جواب میں لکھا تھا خاتمے کہ وَأَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ أَمْرٍ مَنْ يَسْتَحِلُّ مَا فِي يَدِهِ مِنْ أَمْوَالِنَا يَتَصَرَّفُ فِيهِ تَصَرُّفُهُ فِي مَالِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِنَا فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ مَلْعُونٌ وَنَحْنُ خَصْمًا فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ یہ کمال الدین و تمام النعمہ میں یہ روایت ہے، اور بھی جگہوں پہ ہے کہ امام نے لکھا کہ جو تو نے اس آدمی کے بارے میں پوچھا ہے کہ جو ہمارے اس مال کو جو اس کے ہاتھ میں اپنے لیے حلال سمجھتا ہے، اور ہماری اجازت کے بغیر، امر کے بغیر اس میں جو ہے وہ ہر طرح کا تصرف کرتا ہے، اسے استعمال کرتا ہے، تو جس نے بھی ایسا کیا، یعنی ہماری اجازت کے بغیر جہاں پہ ہم نے خرچ کرنے کا حکم دیا وہاں پہ خرچ نہ کیا، اپنی مرضی سے تصرف کرتا رہا، تو ایسا شخص ملعون ہے، اور قیامت کے دن ہم اس کے دشمن ہوں گے۔ یعنی خمس نہ دینے والے کے متعلق اس طرح کی روایات خود امام زمانہ سے بھی جو ہے توقیات مروی ہیں۔
تو ایسی صورت میں جس بندے کو خود معصوم ملعون کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے مقابلے میں دشمن کے طور پہ کھڑے ہوں گے، تو ایسے بندے کو پھر شفاعت کیسے نصیب ہو سکتی ہے، اور یہ کیسے شفاعت کی جو ہے وہ توقع رکھ سکتا ہے؟ تو لہٰذا یہ وہ بنیادی اور مرکزی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان یہ پہچان سکتا ہے کہ کیا میں شفاعت کا اہل بھی ہوں یا شفاعت کا اہل نہیں ہوں۔ سوال نمبر 16 یہ ہے کہ اہل جنت جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو ان کے کیا حالات ہوں گے؟ قرآن مجید نے اور روایات نے وہ حالات بتائے ہیں کہ جن کا خلاصہ یہ ہے کہ اہل جنت جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو عالی شان موتیوں اور جواہر سے بنے ہوئے قصروں میں رہیں گے، قیمتی ریشم سے بنے ہوئے کپڑے پہنیں گے اور سونے کے کنگن سے آراستہ ہوں گے، بہت ہی آرام دہ بستر اور تکیے لگے ہوئے ہوں گے، تصور سے ماورا حسین و جمیل حوریں ہوں گی جن سے وہ لذت اٹھائیں گے، اور ان کی خدمت کے لیے موتیوں کی طرح چمکتے چہرے والے جنتی لڑکے ہوں گے، پینے کے لیے پاک شراب ہوگی کہ جس سے نہ دماغ مفلوج ہوگا نہ چکر آئیں گے، کھانے کے لیے بنے ہوئے پرندے ہوں گے، ایسے درخت ہوں گے کہ جو کہ اپنے پھلوں سے لدی ٹہنیاں قریب کر دیں گے، انسان اپنی جگہ پر بیٹھ کر ہی اس پھل کو جو ہے وہ توڑ سکے گا، جو اس کے دل میں خواہش ہوگی وہی درخت کے اوپر پھل لگ جائے گا۔ ان سب سے بڑھ کر انبیاء اور ائمہ علیہ السلام کی صحبت نصیب ہوگی، صبح و شام فرشتے ان کو سلام بھیجیں گے، ان کے اوپر سلام کریں گے، اور جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ اللہ کی رضا اور خوشنودی ہوگی، کہ جسے قرآن نے کہا کہ جو اللہ کی رضوان ہے، رضوان من اللہ اکبر، کہ یہ سب نعمتوں سے جو بڑی نعمت جو ایک جنتی کو ملے گی کہ وہ یہ احساس ہوگا کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے۔ یہ جو سکون کی کیفیت ہے، یہ قرآن نے کہا یہ سب سے بڑی نعمت ہے، کہ انسان یہ سوچے گا، یہ سمجھے گا کہ ہاں میرا مالک، میرا خالق مجھ سے راضی ہو چکا ہے، اس سے بڑھ کے سکون کیا ہو سکتا ہے؟ تو الغرض ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اتنی زیادہ نعمتیں ہوں گی کہ جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، وہ آخرت میں جنتی لوگوں کے پاس ہوں گی۔ سوال نمبر 17 یہ ہے کہ اہل جہنم جب جہنم میں جائیں گے تو ان کے کیا حالات بیان ہوئے ہیں؟ قرآن و حدیث میں جو حالات بیان ہوئے ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ اہل جہنم ہر طرف سے آگ کی لپیٹ میں ہوں گے، ان کا اوڑھنا بچھونا آگ ہی ہوگا، نکلنے کی کوشش کریں گے مگر نہیں نکل سکیں گے، کھانے کے لیے خاردار اور بے حد بدبودار زقوم کے درخت کی شاخیں دی جائیں گی، پینے کے لیے پیپ اور پگھلے ہوئے تانبے کی طرح جلا ہوا مادہ ہوگا کہ جس سے ان کا چہرہ جل جائے گا، آنتیں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گی، اور پھر جب پہلی ان کے جسم کی جلد پوری جل کر راکھ ہو جائے گی تو اس کی جگہ پر نئی جلد نکل آئے گی، ہر طرف موت کے آثار ہوں گے مگر یہ مریں گے نہیں، اور ان کے اپنے وہاں پہ مرید بھی ہوں گے، ان کے اپنے جو لوگ ہوں گے جن کو انہوں نے گمراہ کیا، جن سے گمراہی کی، سب لوگ وہاں پہ ہوں گے، سب زنجیروں میں توقوں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، یہ سب لوگ مل کر اہل جنت سے کچھ غذا مانگیں گے، پانی مانگیں گے، لیکن جنت والے کہیں گے کہ یہ جنت کی نعمتیں اللہ کے دشمنوں کے اوپر حرام ہیں، اور یہ جو سب کٹھے ہوں گے جہنم میں، ان کی آپس کی کیا حالت ہوگی کہ یہ ایک دوسرے کے اوپر لعنت بھیج رہے ہوں گے، غریب جو ہے وہ امیروں کے اوپر لعنت بھیجیں گے، جو کسی کو گمراہ کرنے والا ہوگا وہ اپنے چھوٹے لوگوں کے اوپر لعنت بھیج رہا ہوگا، امیر جو ہے وہ پیر جو ہے وہ مریدوں کے اوپر، مرید پیروں کے اوپر لعنت بھیج رہے ہوں گے، اور ایک دوسرے کے لیے اللہ سے ڈبل عذاب مانگ رہے ہوں، کہہ رہے ہوں گے کہ اللہ اس کو ڈبل عذاب دے، اس نے ہمیں کیا گمراہ کیا۔ ایک جو گروہ کا امیر ہے، جو بڑا اس کا جو ہے وہ گرو ہے، وہ جو ہے وہ دوسرے گروہ کے اوپر لعنت بھیجے گا اور کہے گا کہ تم خود گمراہ تھے، ہم نے تمہیں کون سا گمراہ کیا تھا، اور پھر جو دوسرے لوگ ہوں گے وہ ان کے لیے کہیں گے کہ ہاں تم نے ہمیں گمراہ کیا تھا۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ یہ ایک لڑائی جھگڑے کا اور ایک ٹینشن کا کیا ہے ان کا اپنا ماحول بنا ہوگا، اور پھر وہ لوگ کہیں گے کہ اے اللہ ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے کہ ہم جو ہے وہ نیک کام کریں گے، مگر جو ہے وہ آواز آئے گی کہ اب جو ہے وہ تمہیں واپس نہیں بھیجا جائے گا، اور پھر انبیاء جو ہے وہ انہیں ڈانٹیں گے، انبیاء کہہ رہا ہوں ملائکہ جو ہے وہ انہیں ڈانٹیں گے، فرشتے انہیں ڈانٹیں گے اور کہیں گے کہ تم اس حالت میں کیوں پہنچے، کیا تمہیں کسی نے بتلایا نہیں تھا، کوئی تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تو وہ کہیں گے انبیاء نے ہمیں ڈرایا تھا، وہ آئے تھے لیکن مگر ہم نے ان کی بات نہیں سنی تھی، ہم نے ان کا مذاق اڑایا تھا، ہم خود بدبخت ہیں، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اور اہل جنت کو دیکھ کر یہ بہت ہی حسرت کریں گے، لیکن اس وقت حسرت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور اسی وجہ سے قیامت کے دنوں میں سے
قیامت کے ناموں میں سے جو ہے قیامت کا نام ہے وہ روز حسرت بھی ہے، کہ جس دن اہل جہنم والے بہت حسرت میں ہوں گے۔ آخری سوال کہ اہم ترین چیز کون سی ہے کہ جو انسان کو جنت پہنچانے کا سبب بنتی ہے، یعنی جنت میں ہم کیسے جا سکتے ہیں، وہ شرط کیا ہے؟ قرآن مجید نے اس چیز کو بیان فرمایا ہے سورہ نازعات کی 40 نمبر آیت کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو اپنے رب کے مقام اور اس کی عظمت سے ڈرتا ہے اور نفس کو خواہشات کی پیروی سے روکتا ہے تو جنت ہی اس بندے کا ٹھکانہ ہوتا ہے۔ خداوند کریم سے دعا ہے کہ خدا ہمیں خواہشات نفس کی مخالفت کرنے اور اللہ کی مخالفت سے ڈرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں جنت جیسی نعمت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔